بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب حیثیت پر بیت اللہ کے حج کو فرض قرار دیا، اور اس کے بعد درود السلام ہو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے بیت اللہ کا حج کیا اور اس بات کو بیان کیا: خذوا عنی مناسککم لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، کہ لوگوں مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، شاید کہ سال کے بعد میں تم سے ملاقات نہ کر پاؤں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، حمد و صلاۃ بر نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آج 19 ذی القعدہ 1432 ہجری مطابق 17 اکتوبر 2011 عیسوی بعد نماز عشاء مسجد العزیزیہ جدہ میں یہ حج کے دروس کا چوتھا سلسلہ چل رہا ہے. اب تک ہم نے 3 درس دیے ہیں حج کے، یہ ہمارا چوتھا درس چل رہا ہے. پہلا درس ہم نے جو دیا تھا 3 پوائنٹس پر مشتمل تھا: حج کیا ہے، ایک، دوسری حج کیسے قبول ہوگا، اور تیسری حج کی قسم نہیں، حج کیا ہے اور حج کیسے ہم قبول کریں گے، حج کن لوگوں پر فرض ہوتا ہے. یہ پہلا درس تھا. دوسرا درس میقات کس کو کہتے ہیں اور میقات کی قسمیں اور حج کی قسم. تیسرا درس جو جمعہ کو ہوا احرام کس کو کہتے ہیں اور محظورات الاحرام، احرام کی منع کردہ چیزیں کیا ہیں. آج درس کو آگے بڑھائیں گے اور بتائیں گے آج 3 باتیں انشاءاللہ. سب سے پہلے حالت احرام میں جائز امور، نمبر 2 عمرے کا طریقہ، نمبر 3 8 تاریخ کے کام یا اعمال میں کر لیا. تو 3 باتوں پر مشتمل آج کا ہمارا یہ درس ہوگا. سب سے پہلے جائز امور محرم کے لیے حالت احرام میں جائز کام. پچھلے درس میں
ہم نے ان چیزوں کو بیان کیا تھا جو حالت احرام میں منع ہے. وہ آپ کو یاد ہے, کچھ چیزیں خاص مردوں کے لیے منع ہے, کچھ چیزیں خاص عورتوں کے لیے منع ہے, اور کچھ چیزیں دونوں کے لیے منع ہے حالت احرام میں. یاد ہے کہ یاد نہیں ہے؟ آپ لوگوں کو یاد ہے درس جمعہ کا مغرب کے بعد کا؟ ٹھیک ہے. مرد کے لیے صرف جو چیز منع ہے وہ کیا ہے حالت احرام میں؟ کون بتائیے؟ آپ بتائیے, بتائیے. ٹھیک, احرام کے اندر انڈر گارمنٹس نہیں پہننا. صحیح ہے جواب. کہہ رہے ہیں کہ احرام کے اندر کپڑے لے لینا پورا سلا ہوا کپڑا حالت احرام میں پہننا مرد کے لیے. یہ صرف انڈر گارمنٹس کام ہو رہے ہیں, دوسری چیزیں نہیں ہے. جی دوسری چیز مرد کے لیے جو خاص منع ہے, سوال مرد کے لیے, سر کو چپکی ہوئی چیز سے ڈھانکنا. سر کو چپکی ہوئی چیز سے ڈھانکنا, جیسے ٹوپی, امامہ وغیرہ جو لگا ہوا. دوسرا سوال آگے میں سوال دوسرا, عورت کے لیے خاص طور سے کیا چیز منع ہے؟ نقاب لگانا. دوسرا گلوز پہننا. کیا عورت اجنبی مردوں کے سامنے اپنے چہرے کو دوپٹے یا اونی سے ڈھانک سکتی ہے؟ اگر چہرے کو کپڑا لگ جائے عورت کو حالت احرام میں, کیا دم واجب ہوتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو منع ہے وہ کیا ہے؟ نقاب. چلیے, مرد اور عورتوں کو دونوں کو جو ایک تھا, دونوں کے لیے منع ہے. تو بہت ساری چیزیں ایک ایک بتائے, کوئی ایک آپ جنہوں جواب دیا. جی خوشبو سے کیا ہوا ہے؟ صحیح کرو. خوشبو کا استعمال کرنا دونوں کے لیے حالت احرام میں منع ہے. جی شکار کرنا. جی ہم بستری کرنا. جی بال نکالنا. جی ناخن نکالنا حالت احرام میں یہ. چلیے حالت, آئیے سوالات کا سلسلہ بند, درس کا سلسلہ شروع. حالت احرام میں جائز کام. علم کی کمی کی وجہ سے ہمارے بہت سارے حاجی حضرات اور حاجی خواتین کچھ چیزوں سے احتیاط برتتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں بھی حالت احرام میں منع ہے. جیسے پہلی چیز غسل کرنا یا نہانا. حالت احرام میں نہیں نہاتے ہیں. حالت احرام میں آپ احرام میں نہیں نہاتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ اس سے جو ہے کیا ہے حج احرام کا فرق پڑ جاتا ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ جواب صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود غسل کیے. حالت احرام میں غسل کرنا منع نہیں. نبی علیہ السلام مدینہ سے آئے, ایک وادی میں رکے, قبل اس سے کہ حالت احرام میں ہے نبی سے, تو مدینہ سے جکران کا نیت کی تھی اس نے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر کے کعبے میں داخل ہوئے صبح. تو غسل کرنا منع نہیں, غسل ظاہر بات ہے کپڑے اتار کر کریں گے. تو احرام کا کپڑا کھولنے سے آدمی احرام سے باہر نہیں جائے گا. جو ڈاؤٹ ہے لوگوں کا, یا جو لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ اگر احرام کی چادر اوپر کی ہے, مثال کے طور پر گرمی ہو رہی ہے, ایک آدمی نکالا اوپر کیا, خلاص احرام سے باہر نکل گیا, دم واجب نہیں. نیت تو احرام, میں نے کہا احرام کا مطلب کیا ہے؟ نیت. یہ تو احرام کا کپڑا ہے. آپ کے سلے ہوئے کپڑے تو نہیں پہنے, آپ خالی اوپر کا کپڑا کھولے آپ, تو اس سے احرام سے باہر کیسے نکل گئی؟ نیت چلے گی آپ کی, ختم ہو گئی. نہیں, نیت باقی ہے اسٹل ذہن میں. تو غسل کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. ایک دوسری چیز, اچھا مرد ہونے والا تو غسل کریں, پھر غسل کریں پھر اس پہن لیں. نمبر 2, احرام کا کپڑا بدلنا جائز ہے نہیں. بہت سارے لوگ احتیاط کرتے ہیں, نہیں بھائی احرام کا کپڑا جو بدلیں گے. اصل پوائنٹ کیا ہے؟ مسئلہ سمجھنا ہے. فہم دین کے بہت ضروری ہے. دین سمجھنا بہت ضروری ہے. ہمارے یہاں یہ سمجھتے ہیں کہ جانیماز معلوم, جانیماز سجادہ
जाने नमाज पर ही नमाज पढ़ना कंसेप्ट है हमारे पास। जाने नमाज नहीं हो तो नमाज नहीं होती, सही है। पाक फर्श है आपका, जाने नमाज नहीं है, घर में टाइल्स है, नमाज होती नहीं, फर्ज नमाज बताइए। चादर है, टुवाल है, कपड़ा है, नहीं होती नमाज। लुंगी बिछी हुई है, बशर्ते कि वो चीज, वो जगह जहां नमाज पढ़ रहे पाक होना। जानिमाज शर्त थोड़ी है कि जानिमाज पर ही पढ़ना। कॉन्सेप्ट बताओ, हमारे यहाँ समझ, दीन की समझ बहुत जरूरी है। दीन समझना क्या चीज, क्या हुक्म क्या दिया गया है। नमाज के लिए, नमाज सही होने के लिए 3 शर्तें हैं। जगह का पाक होना, बदन का पाक होना, कपड़ों का पाक होना। जगह साफ है, टाइल्स है भाई, नहीं साफ है, न पेशाब है ना कोई गंदगी है। टाइल्स ही नहीं, मैं टाइल्स न बोलूँ आप समझेंगे टाइल्स पर ही, पत्थरों पर नहीं पड़ सकते, मिट्टी पर, पत्थर पर, टाइल्स पर, कुछ भी है, या कारपेट पर, अगर साफ है, वो नापाक नहीं है, गंदगी में नजात नहीं है, बिल्कुल बढ़िया नमाज, बिल्कुल बढ़िया नमाज। किसने बोला पत्थर पर नमाज नहीं होगी, मिट्टी पर नमाज होगी, पाक नमाज। आपका बदन पाक, पेशाब लगा हुआ, आपका कपड़ा जो आपने पहना हुआ है वो पाक, बस 3 पाक की शर्त। तो वैसे जहन क्या है मसला एहराम का, कहते हैं एहराम का कपड़ा खोल लेंगे, दोनों कपड़ा, दूसरा कपड़ा पहनेंगे, एहराम की 2 चादरें और पहनेंगे तो तब वाजिब होगा, एहराम से बाहर निकल जाएंगे। क्यों समझ रहे हैं सब पॉइंट में, और क्या कई साल से पता है आपको, कई साल से सिलसिला जारी है, एयरपोर्ट पर भी अल्हम्दुलिल्लाह सुबह दुरूस होते हैं हमारे। तो मसला क्या है, लोगों को ये समझाया गया है, ये समझे हैं लोग कि एहराम का मतलब ये 2 चादरें बस, जबकि ये एहराम नहीं है, एहराम का कपड़ा है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ ताकि समझे पॉइंट। एहराम अलग चीज है, एहराम का कपड़ा अलग चीज है। एहराम का कपड़ा ये चादरें हैं, एहराम क्या है, वो जो नीयत आप ये साफ कर करके आए हैं वो एहराम, ठीक है ना। तो कपड़ा चेंज करने से नीयत बदल जाएगी आपकी नहीं। इसीलिए अहले इल्म ने फरमाया कि अगर कोई शख्स अपने एहराम के कपड़े को मैला हो गया, ठीक है, अब एक आदमी जो है इंडिया पाकिस्तान से आता है या दूर दूर इलाकों से आते हैं, माशाल्लाह बिल्कुल कुरान में अल्लाह ने फरमाया, पता नहीं कहाँ से लोग आते हैं, गाँव से शहरों को पहुंचते हैं, शहर पर फिर इंतजार होता है घंटों, फिर एहराम पर ही है सब, एहराम पर ऐसे बेचारे वहाँ एयरपोर्ट पर, फिर फ्लाइट जो है कोई एक ही फ्लाइट से आते हैं, कोई फ्लाइट चेंज करके आता है। जैसे कि आज जो है वो एक लड़का मिला पनामा कंट्री का, बोला ये भी कंट्री नहीं मालूम से, पनामा एक कंट्री है जो अमेरिका के करीब में है। लड़का माशाल्लाह वो असल गुजरात का है, उर्दू बोल रहा था, जब सुन रहा था उसने कहा मैं पनामा से आया हूँ और मैं डायरेक्ट नहीं आया, क्योंकि पनामा से कोई फ्लाइट जद्दा नहीं है, वो घूम कर आया है। ऐसे लोग जो घूम कर आते हैं उनको काफी टाइम लगता है, फिर वो यहाँ आते हैं, फिर यहाँ इमिग्रेशन का मसला है, टाइम लगता है ना इसमें। तो एहराम, अब उनको जाना है मक्का जाना है, फिर मक्का पहुंचते पहुंचते हालत रह जाती है, ठीक है, दूर दूर से आते हैं बड़े लंबा सफर करके। तो एहराम में अकरमकुमुल्लाह पसीने की बुआ रही है, अज़कुमुल्लाह, या इस तरीके से कुछ और, तो उसी पर पहले एक आदमी चाहता है मैं साफ मैं गुस्ल कर रहा हूँ, ठीक है मैं गुस्ल कर सकते हैं। उसने और एक एहराम का कपड़ा लाया है, वो चेंज करना चाहता है, बिल्कुल जाइए गुस्ल कर लीजिए, इस एहराम को जो है धोने के लिए डाल दीजिए, आप दूसरी 2 चादरें पहन लीजिए, शायद बिल्कुल मर्द के लिए भी और औरत के लिए तो खास लिबास ही नहीं है जैसे कि हमने बयान किया, तो वो चेंज कर सकती है। जी हाँ बिल्कुल चेंज कर सकती है, किसने कहा मना है, बिल्कुल मना नहीं, ठीक है। एहराम का कपड़ा बदलना मना नहीं, इसलिए कि नीयत नहीं बदल रही है। चलिए इसके अलावा साए में रहना किसी चीज के, जैसे टेंट का साया, ठीक है, छत का साया, प्लेन की छत, कार की छत, ट्रेन की छत का साया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर के ऊपर खाली रहना जरूरी नहीं है, जैसे बसें बस खाली आती है तो फिर उन लोगों की आती है, हमारी तो नहीं होती है। और आप जो शिया हैं उनकी बसें ऊपर से छत गायब, छतें नहीं होती है बस की, ठीक है। और वापस प्लेन में कैसा नहीं माना, क्या पता उनके लोगों ने किया, प्रिंटों में उनकी दुनिया अलग है, वो लोग ही अलग है, हमें से तो नहीं है, हम अपने लोगों की बात करते हैं। चलिए तो ये एक मसला है। तो ऊपर से कोई चीज होगी, जैसे छतरी अगर आदमी ले, चलो छत ऊपर ठीक है, इसके अलावा छतरी, जैसे मीना में अगर गर्मी है, आदमी जा रहा है कंकरी मारने, धूप है, तो छतरी वो यूज कर रहा है,
امبریلا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، کیونکہ یہ چپکی ہوئی چیز نہیں ہے جو حالت احرام میں منع ہے. ٹھیک ہے. کھجانا جی گجرات کے حاجی آتی ہے، یہاں کھجلی ہو رہی ہے تو میں کیا کر رہا ہوں کہ وہاں صرف کھجا نہیں رہا ہوں، صرف دبا رہا ہوں. ابھی بھی ہو رہی ہے، مجھے سوال دے کے بیچارے کیسے ڈرا کے بھیجا جاتا ہے. واللہ آج کی بات کر رہا ہوں میں، صبح 11 بجے کی بات صبح ایسے میں خالی دبا رہا ہوں، اور وہ ایسے مثال لے کے سمجھا رہے کہ ایسے دبا رہا ہوں میں، بس دبا رہا ہوں. کھجلی ہو رہی تو صرف دبا رہا ہوں، ایسے نہیں کر رہا ہوں. یہاں بالکل یہ جگہ پر بیچارے گجرات ہے احمد آباد. تو کیا یہ صحیح ہے کہ کھجانا منع ہے؟ غلط. کھجانا منع نہیں ہے، جائز ہے. ایسے کریں کھجانا سر میں، جی داڑھی میں، یہاں ہاتھ میں ہوتا ہے نا، تو لوگوں کو کھجا رہا ہے. ہمیشہ تو نہیں کھجا رہے، کبھی کبھی کھجا سکتے ہیں. منع کس نے کہا؟ لوگ ڈرا دیتے ہیں نہیں کیوں نہیں کھجائیں گے، اب یہ پتہ نہیں، یہاں تو بال ہی نہیں ہے ان کو، یہاں تھا بال. یہ کھجانا کیوں منع ہے؟ کیونکہ بال گر جائے گا اگر کھجائیں گے تو پھر بال گرا تو دم دینا، اور بیچارہ سال بھر پیسے جمع کیا، ایک سو جب جا کے اس کے پاس 1 لاکھ ہوئے حج کرنے کے لیے، اب دم 300 ریال کا بکرا، 400 ریال کا بکرا، پھر وہ کاؤنٹنگ شروع کی 400 into 12 یا 11.35 انڈین کرنسی ریٹ چلا. نہیں، اسی لیے کھجلی ہو رہی ہے اس کو، وہ کھجانا چاہتا ہے کہ نہیں کھجا رہا، لوگوں نے پابند کر دیا. دین ایسا نہیں ہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں لوگ احتیاط کرتے ہیں اگر کھجلی ہو تو نہیں کھجاتے ہیں، اس ڈر سے کہ بال نہ گر جائے. اگر میرے سر میں کھجلی ہو، مجھے کھجانے کی ضرورت پڑے اور میرے ہاتھوں کو باندھ دیا جائے تو میں پیر سے کنگھی پکڑ کر پیر میں اپنے سر کو کھجاؤں تاکہ لوگوں کو بتاؤں کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا. یہ غلط ہے. بال گرانا منع ہے. سر کا مسا کر رہے ہیں، نہا رہے ہیں آپ، بال خود گر جا رہے ہیں، منع ہے. گرنا گرانا فرق ہے. گرانے سے دم ہے، گرنے سے دم نہیں ہے. اسی طریقے سے کھجلی سے کچھ نہیں ہوتا. حق کا اس پر بھی ایسے سے کریں، ایسے سے کچھ نہیں ہوتا، اس سے دم واجب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، جائز. اسی طریقے سے تیل کا استعمال کرنا یا کنگھی کا کرنا، علماء نے فرمایا ہلکے سے کنگھی کی جائے کوئی حرج نہیں ہوتا ہے بالوں کے ساتھ. یا تیل کا استعمال کرنا، دواؤں کا استعمال کرنا، جسم میں دوا لگانی ہو، ٹھیک ہے، یا آنکھ میں کان میں، کوئی دواؤں سے کچھ نہیں ہوتا ہے. حالت احرام میں پیسٹ کا استعمال کرنا. میں یہ سب کیوں کر رہا ہوں؟ سوالات آتے ہیں. یہ چیزیں ہوتی ہیں لوگوں میں، بہت احتیاط کر رہے ہیں. غلط ہے. احتیاط کرنے کی اس سے دم واجب ہوگا، ایسا نہیں ہوتا ہے. دم اپنی مرضی سے کسی بھی چیز میں کہیں کہ دم واجب ہوتا ہے. تو کنگھی کرنا، علماء نے کنگھی کے لیے کہا ہے کہ احتیاط کریں، احتیاط ہلکے کریں، اور اس سے نہیں ہلکا سا کریں. ٹھیک ہے. کنگھی کرنا، تیل لگانا، دوائیں استعمال کرنا، جیسے آنکھ میں دوا، کان میں دوا، منہ میں دوا، یا جسم میں جو ہے کہ دوا لگاتے ہیں، اس سے بھی کوئی چیز کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک. مجبوری کی حالت میں جیسے بعض لوگوں کو پیشاب کی پرابلم ہوتی ہے، پیشاب کی پرابلم ہوتی ہے، تو ان لوگوں کو مجبوری میں لنگوٹ استعمال کرنا. ہم اردو میں درج ہے، اردو الفاظ یوز کر رہے ہیں، سمجھتے ہیں. تو علماء نے اس کی اجازت دی ہے کیونکہ وہ مجبور آدمی ہے، اس کو یہ پرابلم ہے پیشاب کی، قطرے نکلتے ہیں، تو ایسا آدمی حالت احرام میں لنگوٹ کپڑا استعمال کر سکتا ہے تاکہ نجاست نیچے نہ گرے. نجاست نیچے نہ گرے، تو یہ اس کے لیے مجبوری میں ہے، جائز ہے. ایسے شخص کے لیے نماز پڑھنے کا جو مسئلہ ہے یا ہوا خری ہونے کی جو پرابلم ہوتی ہے، سب کی پرابلم، ان لوگوں کے لیے فتویٰ جو علماء کرام نے دیا ہے نماز پڑھنے کے لیے کہ نماز سے پہلے وہ وضو کر لے. پہلے سے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ پہلے نہیں کرے. نماز کا جب وقت ہو تو وضو کر کے چلا جائے، ہوا خارج ہو رہی تب بھی کچھ نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ مجبور انسان. اسی طریقے سے پیشاب کے قطرے نکلے، اگرچہ وضو کرنے کے بعد آخری میں وضو کرے، ہو پہلے سے کر کے نہ بیٹھے، نماز کا جب وقت ہو تو اس وقت وضو کر کے وہ نماز میں داخل ہو جائے. اس کے بعد اگرچہ قطرے گرتے ہو تو یہ مجبوری ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے رحم کرنے والا ہے. علماء کا فتویٰ ہے کہ جائز ہے، وہ شخص نماز پڑھے گا. اس میں کیونکہ نماز چھوڑنا نہیں ہے نا، نماز پڑھنا ہے، کیسے پڑھے گا؟ اس کو تو نکلتے رہتے ہیں، ہر 2 منٹ سے ختم نہیں کرتے، کیا کرے گا؟ نماز چھوڑے گا نہیں. علماء نے شریعت کی نصوص کو مد نظر رکھتے ہوئے فتویٰ دیا ہے کہ یہ مجبور ہے، مضطر ہے، اس کے لیے ایسا حکم ہے. ٹھیک ہے.
تو حالت احرام میں دواؤں وغیرہ کا استعمال کرنا، اسی طریقے سے پیسٹ کا یوز کرنا، پھلوں کا کھانا، جن پھلوں میں جو ہے خوشبوئیں ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں جائز ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ چلیے، بال خود گر جائے جسم کا یا ناخن خود نکل جائے ٹھوکر کی وجہ سے، تو اس سے بھی احرام میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، حالت احرام میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اگر ناخن خود نکل جائے، ٹھوکر لگ گئی، ناخن نکل گئے، نکالا نہیں نا آپ نے، ٹھوکر لگ گئی، خون نکلنے سے حالت احرام میں کوئی فرق پڑتا ہے، اور لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ خون نکلنے سے جو ہے احرام میں فرق پڑتا ہے، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ خون نکلتا ہے جسم سے تو اس کی صورت میں کوئی فرق حالت احرام میں نہیں پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری چیزیں کھانے پینے کا بتا دیا ہم نے، تقریباً یہ چپل کا استعمال کرنا حالت احرام میں، چپل یا سینڈل کا استعمال کرنا جائز ہے، بشرطے کہ وہ ایڑی کو نہ ڈھانکتی ہو، جو ایڑی ہے نا، کیونکہ وہ جو منع ہے جس میں جوتا پہننا، جوتا آپ کو معلوم اس سے جو ہے ایڑی نہیں ہوتا، اس میں ایڑی ٹکنا، تو ٹکنا جو ہے وہ کھلا ہے، ایسی سینڈل پہنے جس سے وہ نظر آئے، تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، شوز وغیرہ نہیں پہنے گا، ایسی سینڈل جس سے وہ چیز ٹکنا ڈھک جاتا ہو، چھپ جاتا ہو، کور ہو جاتا ہو، ایسا کپڑا، ایسی چپل یا ایسا جوتا یا ایسی سینڈل نہیں پہننا چاہیے۔ اس کے علاوہ گھڑی لگانا حالت احرام میں جائز نہیں یا نہیں؟ بالکل جائز ہے۔ گھڑی اگرچہ پٹے والی ہو، جس میں کوئی سلائی ہوئی ہو، تب بھی کوئی فرق نہیں، اس کے علاوہ کپڑا نہیں ہے، یہ منع کپڑا ہے، اس کے علاوہ پہننا، گھڑی منع نہیں ہے۔ چشمہ لگانا یا چشمہ کیا بولتے اس کو، وہ رکھنا، یا موبائل یوز کرنا حالت احرام میں، موبائل رکھنے کے لیے، یا بیلٹ لگانا حالت احرام میں جائز امور ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کانٹے لگانا، ٹھیک ہے، بیلٹ جو حالت احرام میں لگا پہنتے ہیں تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز بھی غلط ہے، جبکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ چیز غلط نہیں ہے۔ چلیے، یہ کچھ باتیں تھیں جو عام طور پر لوگ اس میں احتیاط کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ناجائز ہے حالت احرام میں، جبکہ یہ چیز جائز ہے، اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا ہے۔ صفت العمرہ، عمرے کا طریقہ، نیکسٹ پوائنٹ۔ ایک آدمی آ گیا، اس کو عمرہ کرنا ہے، احرام کھول کر آ گیا، مکہ پہنچ گیا، اب اس کو عمرہ کرنا ہے، تو عمرے کا طریقہ آپ کی خدمت میں بتایا جا رہا ہے، حالانکہ آپ جانتے ہیں اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو پتا بھی ہے، لیکن پھر بھی یہ چونکہ سلسلہ چل رہا ہے اس لیے اس کو بتایا جا رہا ہے، ہو سکتا کوئی فائدے کی بات اس میں جو آپ کو نہیں معلوم تھی وہ بھی معلوم ہو جائے گی۔ عمرے کا طریقہ یہ ہے کہ احرام باندھ کر تو آپ آ گئے ہیں، الحمدللہ سمجھ تو احرام باندھا ہے آپ نے، تو عمرہ کریں گے۔ عمرے میں کیا ہوگا کہ عمرے میں 4 ضروری کام ہیں، 3 ارکان ہیں، واجب کام ہے۔ میقات سے احرام باندھنا جو آپ باندھ چکے ہیں، طواف کرنا دوسرا کام، تیسرا کام سعی کرنا صفا مروا کی، 3 یہ ارکان، اور بال نکالنا یہ واجب ہے، بال بھی نکالنا۔ طریقہ کیا ہے، آپ جائیں مکہ میں اور جانے کے بعد حاجیوں کو بتانا چاہیے کہ فوراً عمرہ کرنا ضروری نہیں ہے، آرام کرنا چاہیے، سونا بھی جائز ہے حالت احرام میں، ٹھیک ہے، سو سکتے ہیں، آرام کر سکتے ہیں، فریش ہو کر آپ جائیں، جا کر جو ہے عمرہ شروع کریں، فریش ہو کر آپ عمرہ کریں۔ عمرہ کریں گے پہلے 7 چکر طواف۔ اچھا، مسجد میں مسجد حرام میں داخل ہو گئی، خانہ کعبہ پر پہلی نظر جب پڑے گی تو اس وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ کیا صحیح ہے یہ؟ اس سلسلے میں کوئی صحیح حدیث نہیں آئی، اس سلسلے میں کوئی صحیح حدیث وارد نہیں ہوئی ہے کہ پہلی نظر خانہ کعبہ پہ پڑے تو جو مانگے یا وہ چیز ہو جائے گی۔ ڈال دیا ہوگا کسی نے، ایک اچھی چیز ہے نا، پہلی مرتبہ آپ کعبے کو دیکھ رہے ہیں، سوچیے، ہاں وہ پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں، پہلی مرتبہ اندر جا رہے ہیں، ہاں ہوتا ہوں نا، ہوتا ہوں، قبول ہوتی ہوں گی دعا، ہوتی ہوں گی، ہم بھی سوچے تو ہاں اچھا پہلی مرتبہ جا رہا ہے، مینا میں فرسٹ انٹری رکھیں، آپ سیمن میں ڈال دیں، کچھ بھی کھول دیں، ہو جائے گا۔ اگر دماغ چیزیں پہلی شروع کے کام، اسٹارٹنگ کے کام پہلے کام، تو دین اللہ نے ہمارے عقلوں پر نہیں اتارا ہے، اللہ نے اپنی مرضی سے دین اتارا ہے، تو پہلی نظر کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، ایسی کوئی حدیث صحیح وارد نہیں ہوئی۔ چلیے بہرحال آپ جائیے، خانہ کعبہ پر نظر پڑے نہ پڑے، بہرحال پڑے گی تو آگے جائے۔ اچھا، وہاں بھی ایک مسئلہ ادھر ہے کہ کیا بتاؤں، لوگ کہتے ہیں کہ آپ جب طواف کر رہے ہو تو خانہ کعبہ کو نہیں دیکھنا چاہیے، پیچھے ہوتا نظر نہیں پڑنا، صحیح ہے یہ؟ کیا ہوتا ہے، کہاں سے لا لی ہے دین میں چیزیں،
یا کسی نے کہا زمزم کو دیکھیں گے تو بھی عبادت ہے. مدینہ میں ایک آدمی نے کہا تھا کہ زمزم کو دیکھنا بھی عبادت ہے. بھائی کس نے کہا عبادت؟ دلیل لگی. دلیل کہاں ہے زمزم کو دیکھنا؟ زمزم پینا سنت ہے، اس کا اجر ہے، فائدہ ہے وغیرہ سب حدیث میں دیا گیا. لیکن زمزم کو دیکھنا، خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے، یہ کہاں ہے؟ اور خانہ کعبہ کو نہیں دیکھنا، کعبۃ اللہ کو نہیں دیکھنا طواف کے دوران، یہ غلط بات ہے. دیکھیں نہیں دیکھیں، گھڑی کو دیکھیں، اس کو دیکھیں، اوپر دیکھیں، حرام چیزیں نہ دیکھیں بس. ٹھیک ہے چلیے. تو خانہ کعبہ کے 7 چکر کرنا ہے. معلوم ہے آپ کو طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں. حجر اسود سے حجر اسود تک پہلی چکر ہوگی. جو مرد حضرات ہیں وہ اپنے کندھوں کو رائٹ شولڈر کو کھلا رکھیں گے، جس کو اتباع کہتے ہیں. یہ 2 سیوا ایسا جو کیا جاتا ہے. یہ کب کریں گے؟ طواف میں کریں گے. یہ کب کریں گے؟ صرف طواف میں کریں گے. اور ظاہر بات ہے مرد ہی کریں گے، تو معلوم ہی ہے لوگوں کو. چلیے تو اس کو کہتے ہیں اتباع. یہ 7 چکروں میں کریں گے. اور رمل 3 چکروں میں ہوگی. رمل مطلب اپنے پیروں کو قریب قریب کرتے ہوئے تھوڑا تیز چلنا. مردوں کے لیے ہے یہ بھی، وہ بھی زحمت نہ ہو، کراؤڈ نہ ہو، تبھی کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں کر سکتے ہیں یہ چیز. چلیے وضو شرط علماء نے بیان فرمائی ہے کہ وضو کا ہونا طواف میں شرط ہے. ٹھیک ہے. تو حجر اسود سے حجر اسود تک 1 چکر، 7 چکر اس طریقے سے کمپلیٹ کرنی پڑے گی. حجر اسود پر جب آپ شروع کریں گے تو ظاہر بات ہے اصل تو بوسہ دے کر شروع کرنا ہے، لیکن اگر رش ہے بوسہ نہیں دے سکتے ہیں تو لکڑی لگانا وہ بھی نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دور ہے یا کراؤڈ ہے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. تو آپ رائٹ ہینڈ سے اشارہ کریں گے. ظاہر بات ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ خانہ کعبہ ادھر ہی آتا ہے. ابھی شروع کرنا تو کیا کہیں گے؟ بسم اللہ اللہ اکبر 1 مرتبہ. ایسے ایسے کرنا، چومنا ہاتھوں کو. پہلے تو پٹی تھی وہاں پر، اب تو نکل گئی ہوگی، تو وہاں لوگ نماز بھی پڑھتے تھے. یہ سب غلط ہے، یہ سنت کے خلاف چیز ہے. تو آپ 1 مرتبہ اشارہ کریں بسم اللہ اکبر اور اسٹارٹ کر دیتے ہیں چکر. پہلے چکر دوسرے چکر کی خاص دعائیں ہیں حدیثوں میں نہیں، کتابوں میں ہے. کتاب دلیل نہیں ہے، سماعی بات ہے، کتاب میں بہت باتیں ہیں. ٹھیک ہے. حدیثوں میں دلیل نہیں ہے کہ پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا، تیسرے چکر کی دعا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ ایک دعا ہے، رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ کی دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. معلوم ہے نا. چلیے اس کے علاوہ کیا کریں گے؟ قرآن پڑھیے، دعائیں کیجیے، اردو میں، بنگالی میں، مراٹھی میں، تیلگو میں، جس زبان میں چاہے اللہ سے خیر دنیا اور آخرت، دنیا اور آخرت کی خیر کے کام، بھلائیوں کی چیزوں کو اللہ سے مانگیا. ٹھیک ہے. یہ عمرے کا یہ طواف. پھر دوسری چکر پر پھر اشارہ اللہ اکبر. ہر چکر پر اللہ اکبر، بہت سارے دیں صرف اشارہ کرتے. ایسی 7 چکریں کمپلیٹ کریں گے آپ. اس دوران اگر نماز کا وقت ہو جائے تو، فرض نماز کھڑی ہو جائے تو آپ اپنے چکر روکیں گے، نماز پڑھ لیں گے سفر میں مل کر. پھر اس کے بعد جہاں سے آپ نے چھوڑا ہے اس کو کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے. طواف کی چکریں اگر بھول جائیں تو یہ بھی مسئلہ ہوگا. بھول گئے 2 کیے یا 3 کیے، 4 کیے یا 5 کیے، بھول گئے تو کم پر بنا ہوگا، عقل پر بنا کریں گے، کاؤنٹ کریں گے عقل سے. جیسے مثال کے طور پر میں نے 3 چکر کیا یا 4، میں بھول گیا 3 یا 4، تو 3 تو پکا ہے نا، یقین ہے. چوتھے میں شک ہو رہا ہے تو یقین پر عمل کروں گا، شک کو چھوڑ دوں گا. 3 یا 4 کا کیا مطلب لوں گا میں؟ 3. 5 یا 6، 5 یا 6 کا مطلب 5، چھٹی چکر کروں. 7 کیا یا 8 کیا، آخری میں ڈاؤٹ ہو رہا ہے، نکل جائے گا 7 سمجھ. کیونکہ مسئلہ دیکھیے 7 یا 8 میں ایک یقین ہے، ایک شک ہے. یا 5 کی مثال ہے، 5 یا 6، 5 کے اس میں ایک یقین ہے، ایک شک ہے. سوچیے آپ، 5 یقین ہے، میں 5 کیا یا 6 کیا چکر، آپ بہت چیزیں. 5 تو پکا ہے نا، شک کس پر ہو رہا ہے؟ 6 راؤنڈ پر، چھٹی چکر میں آپ کو شک ہو رہا ہے تو شک کو چھوڑ دیجیے. یقین کتنا ہے؟ 5 کنٹینیو کیجیے آپ. ٹھیک ہے. چلیے اس کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھیں گے، شولڈر کو ڈھانک لیں گے. مقام ابراہیم کے پیچھے جگہ نہ ملے تو پوری مسجد حرام میں کسی بھی جگہ آپ سترے کا خیال کرتے ہوئے 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے. اور اس میں سنت رسول یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد. اس کے بعد آپ زمزم پیئیں گے. پہلے تو کنواں سیڑھیاں کی اب نہیں ہے، سب لوگوں کی وجہ سے سب بند ہو جائیں. سیدھے معلوم ہے لوگ اندر کیا کرتے تھے معلوم؟ ہم تو دیکھیں نماز پڑھ رہے ہیں
کیا حج ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ 25 طریقے کا حج کر کے جاتے ہیں. ارے وہاں پانی پینا ہے نیچے اتر کر, ہم بھی پیے الحمدللہ. اب آج جو نئے آئے ہیں بیچارے وہ نہیں پی سک رہے. کیوں بند کیا؟ حرکتوں کی وجہ سے بھائیوں. نیچے جا کے نہا ہے اندر زمزم سے, نیچے ہی نہانا ہے تم کو کنویں کے پاس. اچھا کنویں کے پاس نماز ہو رہی ہے, یہ زمزم کا کنواں ہے, ہر جگہ نماز پڑھنا, ہر جگہ دعا قبول ہوتی. خاص خاص پوائنٹ ہم نے بنا لیے ہیں. دین ابا اور خالہ کا نہیں ہے, خالہ کا دین ہے, خالمہ پر اترا دین, خالمہ کے ارادے سے یا ابا کے ارادے سے نہیں بھائی, اللہ تعالیٰ کا دین ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی اتارا ہے, آپ وہ کریں جو جس کا حکم دیا گیا ہے, اس کا طریقہ ہے. اپنی مرضی سے کوئی بھی کام کرنا عبادت نہیں ہے. میں ایک عجیب کام دیکھا ہے, میں پتا نہیں کتنے سال سے ہوں, میں ہمارے سسر صاحب تشریف فرمائے, میں ان کے ساتھ ان کے لیے بلانے کے لیے گیا تھا وہاں, تو مطاف میں ایک عجیب حرکت دیکھا میں. کچھ اردو بولنے والے ہمارے حاجی سے لکھ رہے ہیں دور سے, کعبہ پر لکھ رہے ہیں دور سے مطاف میں. حجر اسود کو جانے کا جو رستہ ہے نا, حجر اسود صفا کو جانے کا جو رستہ ہے, امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں امام حرم, مطاف میں نہیں, وہ جو بنا ہوا ہے موزن جو اذان دیتا ہے میزان, اس کے نیچے جو ہے نماز, وہاں سامنے مطاف میں ایسے ایسے کر رہے ہیں. دو بوڑھے مرد تھے اور ایک عورت بھی. یوں چاچا سے پوچھا, میں چاچا یہ کیا کر رہے ہیں؟ بولے لکھ رہے ہیں. کس پر لکھ رہے ہیں؟ کعبے پر. کہاں سے؟ پتا نہیں کتنے میٹر دور ہے. مثال کے طور پر سمجھیے وہ جو جب مسجد ختم ہو رہی ہے وہاں خانے کعبہ ہے, یہاں سے. بولا یہ کیا ہے؟ کیونکہ آئی ٹی لوگ کر رہے تھے وہ, تو میں اپنی اردو میں بول رہا ہوں, اردو اور یہ نہ سمجھنا کہ ہمارے حیدرآباد پتا نہیں کہاں. تو یوں لکھ رہے ہیں. بولا کیا لکھ رہے ہیں؟ بولے نہیں وہ سننے میں آیا کہ ایسے لکھنے سے جو ہے مرادیں پوری ہوگی. جی یہ تو بالکل نئی چیز دیکھنے میں آئی. جو اس سے پہلے اور ایک نئی چیز تھی, ایک خالمہ بوڑھی اللہ کا رحم فرمائے, اللہ کا قبول فرمائے, صفا کی پہاڑی کا شروع ہوتی ہے وہاں پر نیچے, آپ کو پتا ہے وہاں مٹی ہے, پانی ہے, وہ وہاں نیچے بیٹھ کر وضو کر رہی تھی کمپلیٹ. کیسے کر رہی تھی؟ تیمم تو پتا ہے, تیمم تو یہ نہیں ہوتا, وہ وضو کر رہی ہے پتھر پہ سے. پتھر سے وضو کیسے ہوئی؟ یہ ایسی پتھر, یہ ایک نئی چیز جو 3-4 سال پہلے دیکھنے میں, اور اس سال تو عجیب. یہ حج کے مہینے میں ذرا خانے کعبہ کے پاس رہنا وہیں میں, تو دیکھنا لوگ کیا کیا کرتے ہیں, سمجھانا بھی یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں درس دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین بولیے. درس دینے کی کوشش عطا فرمائے. عائش اندر کی دعا کی ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو قبول فرمائے. تو یہ بھی غلط ہے. بہرحال کہاں سے بات نکلی تھی ہے, تو طواف میں جو ہے مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنا ہے اور اس کے بعد زمزم پینا ہے. آپ زمزم پیے اور 3 چلو سر پر ڈال دیں پانی, یا پیٹ بھر کر پینا, اس سر پر ایسے 3 چلو ڈالنا, 3 مرتبہ ایسے. یہ بھی کبھی سفر کا طریقہ ہے, اگر کرتے ہیں تو بہت اچھی چیز ہے. اس کے بعد صفا مروہ کی صحیح کے لیے آپ تشریف لے جائیں گے. صفا مروہ کی صحیح ہوگی, صفا سے مروہ 1 چکر, مروہ سے صفا 2 چکر, اس طریقے سے 7 چکریں آپ کو کمپلیٹ کرنی ہوں گی. اور اس میں وضو شرط نہیں ہے. کیا مطلب؟ اگر آپ کا وضو ٹوٹ جائے صحیح میں تب بھی آپ کی صحیح طواف میں تو ٹھیک ہے, لیکن صحیح بغیر وضو کے بھی ہو سکتی ہے. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ صفا پہاڑی پر چڑھیں, خانے کعبہ کی طرف رخ کریں, ہاتھ اٹھائیں, 3 مرتبہ جو دعا ہے وہ پڑھیں. حسن مسلم میں دعاؤں کی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ وانصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ, 3 مرتبہ دعا پڑھیں. اور اس کے علاوہ جو ابدؤ بما بدأ اللہ بہ, اور وہ آیت لکھی ہوئی ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان يطوف بهما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. ابدؤ بما بدأ اللہ بہ. اس طریقے سے صفا سے شروع کریں. صفا سے مروہ پہنچیں گے 1 چکر, مروہ سے صفا آئیں گے 2 چکر, اس طریقے سے 7 چکر کمپلیٹ کرنی پڑے گی. اور صفا سے چکریں شروع ہوں گی, مروہ پر آ کر ختم ہوں گی. اور ان چکروں میں بھی کوئی خاص ہوا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. کیا کریں گے؟ قرآن پڑھیں گے, دنیا کی باتیں نہیں کریں گے, تاکہ ان کے ساتھ اگر کرنا ہو صحیح کہ پورے ایک ٹاپک پر گفتگو کر لیے اور 7 چکر ختم ہو, غلط بات. دنیا کی باتیں نہیں کریں, عبادت ہے, اللہ سے مانگتے ہوئے آپ دعا کریں, یا قرآن آپ پڑھتے ہوئے جو ہے چکریں کریں. وہ جو گرین لائٹس ہے تھوڑے فاصلے پر, ٹیوب لائٹس, تو ان دونوں کے درمیان جو ہے دوڑنا ہے مردوں کے لیے, اس کی اجازت دی گئی ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے تھے, ان کا گھٹنا نظر آیا ہے, اس طریقے سے تیز آپ دوڑے تھے. جو دعائیں 3 آپ نے صفا کے پہاڑ پر پڑھی ہیں
صفا پر وہی دعائیں آپ وہاں بھی پڑھیں گے. کہاں؟ مروا. تو مروا پر پہنچنے کے بعد 7ویں چکر آپ کی ختم ہو جائے گی تو آپ کی صحیح بھی ختم ہو جائے گی. بال نکالنا ہے آپ کو. کیا کرنا ہے؟ بال نکالنا. کیونکہ تمتو کی ہے. اگر تمتو نہیں ہے، قران ہے، تو بال نہیں نکالنا ہے. افراد والا تو عمرہ کرے گا نہیں. عمرے کا مسئلہ افراد والے کے لیے نہیں بتایا جا رہا ہے. افراد والا نہیں. ٹھیک ہے. تمتو تو وہ عمرے سے فارغ ہو جائیں گے. تمتو کرنے والے کیسے؟ اپنے بالوں کو نکال لیں گے. اب دیکھیں گے کہ وہ عمرہ کب کر رہے ہیں. اگر جیسے 7 تاریخ کو وہ کر رہے ہیں، 7 ذوالحجہ کو یا 6 کو، تو بس 4 دن کے بعد جو ہے 3 دن کے بعد پھر ان کو بال نکالنے پڑتے ہیں. تو اسی لیے جو ہے کٹنگ کرا لیں. سر کے بالوں کی کٹنگ کرا نہیں. بہت پہلے آئے ہوئے ہیں اور امید ہے کہ بال اٹھ گئے آ جائیں گے تو پھر وہ شیو کرنے افضل ہے. ٹھیک ہے. عورتیں چوٹی کے ایک اور بال کاٹیں گے. پورے چوٹی کے بال پکڑ کر اس طریقے سے پوری چوٹی پکڑ کر اس کو کٹ کریں. کون کٹ کریں گے؟ وہ خود کٹ کر سکتی ہے، شوہر کٹ کر سکتا ہے. چاہے شوہر نے اپنے بال نہیں نکالے تھا، اس کا بال نکال سکتی نہیں. اپنا بال نکالنا منع ہے، دوسرا کا بال نکالنا منع ہے نہیں. ٹھیک ہے. چلیے. تو اس طریقے سے جو ہے عمرے سے وہ فارغ ہو جائیں گی. عمرے سے وہ فارغ ہو جائیں گی اور ہم بھی عمرے سے فارغ ہو جائیں گے. پھر نارمل کپڑے یا احرام میں جو جو منع تھی وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. خوشبو لگانا وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں جو احرام باندھنے سے پہلے جائز تھی، اب پھر چونکہ احرام ختم ہو چکا ہے اس لیے وہ بھی جائز ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. ایک مسئلہ خواتین کا بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ عورت آتی ہے وہاں سے احرام باندھ کر یہاں سے چلی گئی، بہتر اس کے اسٹارٹ ہو گئی. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، بہت سوال آتا ہے اس کا. ٹھیک ہے. تو یہ بات آپ کو بتا دوں کہ آپ کی جو عورتیں ہیں یا کہ عورتیں آتی رہتی ہیں، آپ کے عورتوں کے ساتھ آپ کچھ کرتے تو مسئلہ معلوم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. خواتین بھی سن کرتے ہیں. اگر حالت احرام میں عورت کو محسوس آ جائے کیا کرے گی؟ وہ رکی رہے گی مکہ میں، عمرہ نہیں کرے گی کیونکہ طواف کرنا نہیں کر سکتی، ناپاکی کیا ہے. اس کا احرام میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. جو نیت ہے وہ تو ہے. اس احرام نیت گندی نہیں ہو جائے گی. جسم گندا ہو گیا نا بلیڈنگ ہونے سے، مینٹل سے اس کے احرام پر فرق نہیں پڑے گا. اس کا احرام صحیح ہوگا. جیسے آئی اور یہاں اس کے ساتھ یہ کچھ پیریڈ شروع ہو گئے اس کے، تو وہ انتظار کرے گی. جب وہ فارغ مکہ میں رہے گا انتظار کرے گی. جو منع ہے ہر چیزوں سے بچی رہے گی، حرم میں نہیں جائے گی. جب پاک ہو جائے گی غسل کر لے گی بلڈنگ میں اور فوراً جا کر اپنا چھوٹا ہوا طواف کرے گی. پھر میقات پر جانے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے. اس کا حج صحیح ہے. پھر دوبارہ احرام باندھنا نہیں. احرام تو ہے، وہ نیت ہے دل میں. پھر کپڑے پہننے کی غسل کرے گی، کپڑے پہننے کی جائے گی. یہ اگر عورت مثال کے طور پر اس کا ایسا مسئلہ ہے کہ وہ 8 ذوالحجہ کو جو ہے فاطمی ہوئی آئی تھی، تمتو خاص کیس ہے، خاص کر عورتوں کا مسئلہ، تمتو کی نیت لے کر آئی حج تمتو عمرے سے فارغ ہونے کے لیے. اب آئی سمجھیے لاسٹ میں حج شروع ہونے سے قریب آگے، یعنی 5 ذوالحجہ 6 ذوالحجہ 4 ذوالحجہ کو آگے ہو اپنے ملک سے، اور اس کے ساتھ یہ پرابلم شروع ہو گئی میں اور وہ 8 تاریخ کو بھی پاک نہیں ہوئی، 9 کو بھی نہیں، وہ 10 کو پاک ہوگی مثال کے طور پر. تو اس کا حج جو ہے یہ اب عمرہ نہیں ہوا ہے. علماء نے جس طرح اس کا یہ بدل جائے گا حج، اس کا تمتو نہیں ہوگا، خالی حج ہو جائے گا ایسا. ٹھیک ہے. کیونکہ پاک نہیں ہوئی، وہ کیا کرے گی؟ اب پاک نہیں ہوئی، مینا جا سکتی ہے، احرام میں تو ہے، وہ احرام کی حالت میں تو ہے وہ. ٹھیک ہے. مینا جائے گی، جی ہاں مینا میں جائے گی، قیام کرے گی 8 تاریخ سے. اس کے بعد عرفات میں نماز نہیں پڑے گی، منع ہے، قرآن کو ہاتھ لگا کرنی پڑے گی، منع ہے. تو 8 کا دن مینا میں گزارے گی، دعائیں کرے گی، بیٹھے گی. 9 تاریخ کے دن عرفات بھی جائے گی، دعائیں کرے گی، نماز نہیں پڑھنا، پھر مزدلفہ میں رات گزارے گی. پھر جب بھی پاک ہو جاتی ہے تو وہ پاک ہونے کے بعد اپنا چھوٹا ہوا طواف کرے گی، باقی کے سارے کام کرے گی. جیسا کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہی مسئلہ ہوا تھا، وہ وہاں سے آئی تھی اور راستے میں ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا، وہ رونے لگی. نبی صاحب نے فرمایا کہ کیوں رو رہی ہو عائشہ، کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ لوگ طواف کر رہے ہیں جا جا کر اللہ کے گھر اور میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا، ناپاک ہو گئی ہوں میں. لیکن اسلام نے فرمایا کہ اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر لکھ دیا ہے، یعنی ہر عورت کے ساتھ ہوتا ہے یہ مسئلہ، تو تم پریشان نہ ہو، یہ فطری چیز ہے، عورت محسوس آتے ہیں اس کو.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افعلی کما یفعل الحاج غیر اللہ تطوفی بالبیت، تم سارے کام کرنا جو ایک حج کرتا ہے، حج کرنے والا، سوائے طواف کے، یعنی مینا جانا، عرفات جانا، مزدلفہ جانا، کنگریاں مارنا سب کر سکتے ہیں، نابا کی غلط، سوائے طواف کے، جب طواف پاک ہو جانا تو طواف۔ تو یہی حدیث اس عورت کے لیے بھی اس کے ساتھ ایسا مسئلہ آ جائے تو وہ کیا کرے گی، اپنا چھوٹا ہوا طواف پاک ہونے کے بعد کرے گی، اگرچہ وہ 11-12 تاریخ کو بھی پاک ہو، 14 کو بھی پاک ہو، کوئی جب بھی پاک ہوگی تب طواف کرے گی وہ، کون سا طواف افاضہ اس نے نہیں کیا 10 تاریخ کے دن، ہاں 10 تاریخ کے دن پاک ہو گئی وہ انسان کو مسئلہ نہیں ہوئی پاک 10 تاریخ کو، 11-12 کو پاک ہوئی، کیا کرے گی؟ 11 کو نہیں ہوئی، 12 کو نہیں ہوئی، 13 14 انتظار کرے گی، سارے کام کر کے آ جائے گی، مکہ میں رہے گی، جب پاک ہو جائے گی غسل کرے گی، طواف کر لے گی، جو چھوٹا ہوا اس کا طواف ہے اس کے ساتھ صحیح کر لے گی۔ تو اس طریقے سے یہ ایک خاص مسئلہ تھا جو یہاں پر بیان کیا گیا۔ اعمال یوم الثانی، 8 تاریخ کے اعمال مختصر، 8 تاریخ جب مکہ میں ہوں گے، مینا میں ہوں گے، تو اسی صورت میں اس میں تمتع، افراد اور قران، تینوں قسم کے حج کرنے والوں کے لیے کام ایک ہی ہے، 8 تاریخ ڈفرینٹ نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا 8 تاریخ کے دن کب جانا ہے؟ سنت یہ ہے کہ ظہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں پڑھی تھی، لیکن ایک آدمی اگر اچھا یہ 8 تاریخ کے دن مینا میں رکنا، حج کا ٹائپ آف آرڈر کیا ہے؟ حج کا رکن ہے یا واجب ہے یا سنت ہے؟ سنت ہے۔ حج کا واجب نہیں ہے کہ 8 تاریخ کو اگر کوئی نہ پہنچ پائے، 9 کو چلا جائے تو وہ دم دے گا، نہیں، یا اگر کوئی 8 تاریخ کے دن مینا نہیں پہنچا مثال کے طور پر فلائٹ 9 کو چلا گیا، کیا اس کا حج نہیں ہوگا؟ رکن چھوٹا نہیں، نہ رکن چھوٹا نہ واجب، سنت کا کام ہے، ٹھیک ہے مسئلہ۔ وہ 8 تاریخ کے دن صبح نکل کر جائے، ظہر سے پہلے پہنچ جائے، سنت ہے، اگر نہیں پہنچ پایا ظہر تک، اثر مغرب تک، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ جو حاجی آتے ہیں آفاقی بزرگ ہیں باہر سے، ان لوگوں کو ساتھ کی رات میں نکالتے ہیں، آپ کو پتا ہے وہ رش وغیرہ ہوتا ہے، بس رات میں 12-1 بجے نکال دیتے ہیں، اور فجر جو ہے وہ مینا میں پڑھتے ہیں، ایسا ہوتا ہے حاجی انسان، تو کوئی مسئلہ ہے اس میں؟ کچھ سنت ہے کہ صبح جائیں، آپ نے ظاہر بات ہے سارے لوگ صبح نکل کے جائیں گے تو شام تک پہنچیں گے نا، وہ مسئلہ ہوتا ہے بسوں کا، ان کا جو ان کی بات کر رہا ہوں میں، یہ جدہ والوں کی نہیں، جو دوسرے ممالک سے حاجی یا حجت اکرام آتے ہیں وہاں سے جو داخلے میں خارجی حاجی، باہر کے حاجی، تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ پریشان نہ ہو کہ ان کو فجر سے پہلے پہنچا دیا گیا مینا، تو پریشان نہ ہو، آرام سے رہے اپنے ٹینٹ میں۔ 8 تاریخ کے دن تمتع، قران، افراد، تینوں قسم کے حج کرنے والوں کے لیے ایک ہی کام کرنا، 2 کام کرنے، ایک کام یہ کہ وہاں رکنا ہے مینا میں، دوسرا کام یہ ہے کہ وہ نمازیں پڑھنی ہیں، ہر وقت کی نماز قصر کرتے ہوئے، ظہر کے پہلے پہنچیں گے انسان کو سنت کے مطابق، تو ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھیں گے، کوئی سنت کوئی موقع نہیں، نہ پہلے کی سنت نہ بعد کی سنت، صرف 2 رکعت نماز پڑھیں گے بس۔ عصر کی نماز کا وقت آئے گا، عصر کی نماز صرف 2 رکعت پڑھیں گے، مغرب کی نماز کا وقت آئے گا، مغرب کی نماز 3 رکعت بس۔ عشاء کی نماز کا وقت آئے گا، عشاء کی نماز 2 رکعت پڑھیں گے بس، وتر 1 یا 3 یا 5 پڑھ کے سو جائیں گے۔ جن لوگوں کو مینا میں ایک اور ایک سب لوگ ایکسٹینڈ مینا جس کو کہتے ہیں، جو حقیقی طور پر مزدلفہ ہے، وہاں ٹینٹ ڈالے گئے ہیں آفاقی حاجیوں کے لیے، داخلی سارے حاجی وہاں جاتے ہیں، آپ کو پتا ہے بہت سارے حاجی ہوتے ہیں جو ہاف ایچ بلاک آتا ہے، ٹھیک ہے، الف با جیم دال یہ مینا کا اندر، وہ ایکسٹینڈ مینا جس کو کہتے ہیں، لوگ احتیاط، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہاں رہنا یہ غلط ہے، یہ حج نہیں ہوتا ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں، تو میں یہاں بتا دوں ایک مسئلہ، قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء اکرام کا یہ فتویٰ ہے، شیخ البانی اور حیات خلا علماء یہاں کے جتنے علماء ہیں یا ہمارے یہاں کے جو صحیح علماء اکرام قرآن و حدیث کی روشنی میں، ان لوگوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ یہاں رکنا جائز ہے۔ کیوں؟ وجہ اس کی بتائی گئی ہے کہ مینا جو ہے بھر گیا ہے لوگوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے، راستوں پر لوگوں کو نہیں رکھا جائے گا، اس کے لیے ٹینٹس وہاں ڈالے گئے ہیں، اور علماء اکرام نے فتویٰ دیا ہے کہ جائز ہے وہاں ٹینٹس میں رہنا، کہاں؟ ایکسٹینڈڈ مینا، ایچ بلاک میں، ٹھیک ہے۔ اور اس کی مثال شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری دی ہے، فرماتے اپنے فتوے میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، نماز مسجد میں پڑھنی ہے، مسجد بھر گئی ہے، جگہ نہیں ہے، لوگ روڈ پر نماز پڑھ رہے ہیں، باہر مسجد کے باہر نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی نماز، ان کی نیت مسجد میں پڑھنے کی ہے، اکاؤنٹ ہوگی؟ بالکل ہوگی، بالکل ان کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ مسجد کے باہر تو ضرور ہے، ان کی نیت یہ ہے کہ وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے، بالکل اسی طریقے سے جو ایکسٹینڈڈ مینا میں رہتے ہیں ان کی نیت کی ہوتی ہے مینا کی، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، تو ان کا وہاں رہنا کاؤنٹ ہوگا مینا کے اندر رہنے کا۔
کوئی کہے کہ نہیں جی راستوں پر بھی ڈالتے نہیں، راستوں پر نہیں ڈال سکتے، اس سے ضرر ہوگا، اور شریعت کا یہ قاعدہ ہے کہ نقصان دینے والی چیزوں کو دور کرنا دفع المضار، جلب المنافع دفع المضار، فائدہ والی چیزوں کو کرنا چاہیے، اسلامی تعلیم میں سے ہے یہ فائدہ ہے باقاعدہ شرعی، اور نقصان دینے والی چیزوں کو دور کرنا یہ شرعی حکم ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ بھی یہاں بتا دیا گیا، 8 تاریخ تک ہم نے مسئلے بتا دیے، آئندہ جمعہ انشاءاللہ 9 تاریخ کے بارے میں تفصیل سے ایک مکمل درس دیا جائے گا جو کہ یوم عرفہ ہے، کیا ہے، کیسے کریں گے، اور سلسلے میں کیا کوئی ضروری باتیں بتانی ہے، انشاءاللہ سارا کچھ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ جزاک اللہ خیر، کفارۃ المجلس پڑھ لیں، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔